غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے ذریعے پانی چوری کرنے والے ہوشیار، اب ہائیڈرنٹس کی CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی۔ کراچی واٹر کارپوریشن کا ہائیڈرنٹ مینجمنٹ سیل میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم متعارف، لیگل ٹینکرز میں بھی ٹریکر نصب، ڈرائیورز کی انفارمیشن اور لوکیشن ٹریس کی جا سکے گی۔ شہر قائد کے باسی بنیادی سہولتوں سے محروم، کرنگی ضیاء کالونی میں علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، مکین پانی بھی خرید کر پینے پر مجبور، کہتے ہیں 20 روپے کی چھوٹی بوتل بھر کر لاتے ہیں، 4 سال سے پانی نہیں مل رہا، ہر جگہ آواز اٹھا چکے، کوئی سننے والا نہیں۔ ہمیں بہت پانی کی تکلیف ہے، یہ بور لگایا، اس بور پہ بھی ہم 20 گھر پر سب نے مل ملا کے تو یہ بورنگ کرائی ہے، تو اس میں بھی پانی جو ہے نا زمین سے ختم ہو گیا کہ الیکٹرک کو شہریوں پر رحم نہ آیا، کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ کورنگی ناصر کالونی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے بھی زائد، شہری طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان، کہتے ہیں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں جبکہ بجلی ملتی نہیں۔ دکانداروں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم جنریٹر لے کے سکیں، اپنا کام چلائیں، کام اٹھاؤ گراہک بھاگ جاتے ہیں۔ لائٹ ہے نہیں تو کاروبار کیا کریں گے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب لائٹ نہیں ہے، کام ہے تو لائٹ نہیں ہے۔ کراچی میں ایک بار پھر گیس بحران سر اٹھانے لگا، خواتین کے لیے کھانا بنانا درد سر بن گیا، 7 گھنٹے کی مسلسل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ بلدیہ ٹاؤن، لانڈی، داؤ چرنگی، دمبا گوٹ اور سرجانی ٹاؤن میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ، اورنگی ٹاؤن، کرنگی، تیزر ٹاؤن اور گڈاپ ٹاؤن کے شہری بھی پریشان، کہتے ہیں گیس بحران زندگی کا حصہ بن گیا، شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوتا، لکڑی اور LPG گیس پر کھانا پکانا پڑتا ہے۔ سوئی صدرن گیس کمپنی کے ترجمان کے مطابق گیس لوڈ شیڈنگ کہیں بھی نہیں ہو رہی۔ خبردار، ہوشیار، روس چرنگی جانے والی شاہراہ پر لگے پول خطرے کی گھنٹی بن گئے، کئی پول خستہ حال ہو کر ٹیڑھے ہو گئے، پول کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آئل ٹینکرز کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا دوسرا روز، جب تک مطالبات منظور نہیں ہو جاتے ہڑتال جاری رہے گی۔ چیئرمین عبداللہ افریدی کا اعلان، کہا وزارت پیٹرولیم، چیئرمین اوگرا اور DG آئل نے رابطہ کیا ہے، ہڑتال ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے، وزارت پیٹرولیم چاہے تو 1 گھنٹے میں مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر صنعتکار شدید پریشان، صدر آل پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن راشد صدیقی کا پیٹرولیم مصنوعات کم استعمال کرنے کا مشورہ، کہا ڈالر سستا ہو رہا ہے، کیا اگلے ماہ بجلی سستی ہوگی؟ جب تک سود اور مہنگائی کم نہیں ہوگی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور شناختی پریڈ، شاہ فیصل ٹاؤن میں ملازمین کی فزیکل ویریفیکیشن پر مزدور تنظیمیں سراپا احتجاج، پیپلز لیبر یونین اور متحدہ ورکرز فرنٹ نے عمل غیر قانونی قرار دے دیا۔ دانش مرزا نے کہا تنخواہوں سے محروم ملازمین کو بیجا تنگ کیا جا رہا ہے، انکوائری کرنے والے افسران خود متنازع ہیں۔ عدنان حبیب بولے انکوائری ملازمین کی بجائے افسروں کی جائے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج، DIG ٹریفک نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ احمد نواز کہتے ہیں ٹریفک کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ افسر بھی احتجاجی مقامات پر تعینات رہیں گے، 15 مقامات پر احتجاج کے باعث ٹریفک کو متبادل روٹس پر بھیجا جائے گا۔ جو سڑکیں سلیکٹ کی گئی ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ جہاں سے میجر ٹریفک کا جو ہے وہ گزر ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے تمام مقامات پر جو ہے وہ ڈپلائمنٹ پلان کی ہوئی ہے اور وہاں ضروری اکوپمنٹ وغیرہ، بیریئرس وغیرہ بھی جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں تاکہ اگر کسی صورت میں روڈ کی پہ ٹریفک کی روانی متاثر ہو تو متبادل راستے جو ہے ان کے اوپر پلان کیا ہوا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ ٹریفک کو بھیجا جا سکے۔ غیر قانونی عمارتوں کو بجلی اور گیس کنیکشن کی فراہمی جاری ہے، وزیر بلدیات سندھ نے کہا کہ الیکٹرک اور سوئی صدرن گیس غیر قانونی کنیکشن دے رہا ہے، نقشہ پاس ہونے سے قبل کنیکشن نہ دیا جائے، غیر قانونی کنیکشن کی وجہ سے معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ قطر اسپتال میں ناقص انتظامات پر برہم، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر زاہد کی سرزنش کی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے قطر اسپتال میں انتظامات کا جائزہ لیا،
مختلف وارڈز میں گندگی کے ڈھیر، ریکارڈ روم میں بھی صفائی کے ناقص انتظامات، مریضوں کی ادویات نہ ملنے کی شکایات، اسپتال کو بہتر انداز میں چلانے کی ہدایت، کہا کہ اسپتال اس طرح نہیں چلانا جیسے چل رہا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اورنگی پولیس اسٹیشن بھی گئے، عملے سے گشت اور کرائم ریٹ کے حوالے سے معلومات دیں۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بری خبر، ریلوے کرایوں میں اضافے کا اطلاق ہو گیا۔ لگژری ٹرین گرین لائن کا کرایہ فضائی سفر کے برابر ہو گیا۔ کراچی سے اسلام آباد کا ٹکٹ 12,450 روپے کا ہو گیا۔ کراچی سے لاہور تک گرین لائن کی بزنس کلاس کی ٹکٹ 11,450 روپے کی ہو گئی۔ اکنامی کلاس کا ٹکٹ 400 روپے تک مہنگا ہوا۔ ڈالر ہلکان، روپیہ کی اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 25 پیسے سستا، 294 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی پٹائی 1 روپیہ سستا ہو کر 296 روپے پر آ گیا۔ ماہرین کہتے ہیں ڈالر سستا ہو کر مہنگائی میں کمی ہوگی۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس 45,800 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ کراچی میں مہنگائی نے پنجے گاڑ لیے، سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا، منافع خور بھی شہریوں کو لوٹنے لگے۔ ٹماٹر 60 روپے مہنگے ہو کر 160 روپے کلو ہو گئے، پیاز 20 روپے مہنگا ہو کر 90 روپے کلو ہو گیا، پالک 40 اور بھنڈی 20 روپے مہنگی ہوئی، آلو 90، ہری مرچ 200 اور لیمو 320 روپے فی کلو پر مستحکم، ہرے دھنیے اور پودینے کی فی گڈی سے 20 روپے پر برقرار۔ محکمہ تعلیم سندھ نے نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن پر عائد پابندی ختم کر دی۔ ڈائریکٹوریٹ انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیہ جاوید ملا کہتی ہیں رجسٹریشن کے لیے معیار مقرر کر دیا۔ پری پرائمری ایلیمنٹری اسکول کے لیے پلاٹ کے کم از کم رقبے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مضافاتی علاقوں میں پلاٹ کا کم از کم رقبہ 200 گز لازمی قرار، پوش علاقوں کے لیے پلاٹ کا رقبہ کم از کم 400 گز لازمی ہوگا۔ اس طرح کے چھوٹے جو گلی کوچوں کے اسکول ہیں وہاں پہ تو گھٹن سے بچے مر جاتے ہیں، جیسے 2 دن پہلے جنریٹر کے دھوئیں سے بچے بے ہوش ہو گئے۔ تو اب اس میں نہ صرف 200 ہم نے کہا ہے 10 کمرے ہوں اور وہ اسپیشس ہو، ہوادار ہو، روشن ہو، فرنیچر صحیح ہو، پینے کا پانی ہو، باؤنڈری ہو، سیکیورٹی کے CCTV کیمرہ ہو۔ میڈیکل داخلے کا پرچہ لیک ہونے کا معاملہ، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے بعد محکمہ صحت نے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ گریڈ 20 کے اسپیشل سیکریٹری چیئرمین رجسٹرار IBA یونیورسٹی ممبر ہوں گے۔ کمیٹی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ کراچی چیمبر جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، معمول کے مطابق ہر سال کی طرح الیکشن کا انعقاد کر رہے ہیں۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کہتے ہیں الیکشن میں حصہ لینا سب کا حق ہے، الیکشن 23 ستمبر کو ہوگا۔ پاکستان کسی اور چیمبر کو وہ نہیں کرتا، اس نے DGTO کو روکا ہوا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، تو ہم کو جب کورٹ نے ہمیں کوئی ایڈریس نہیں کیا، ہمیں روکا نہیں ہے، تو ہم کس وجہ سے ہم اپنے الیکشن کو ڈیلے کریں۔ مرتضیٰ بھٹو قتل کیس، ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیلوں پر سماعت، عدالت کا 3 روز میں کیس کے پیپر بک بنانے کا حکم، عمل درآمد نہ کرنے پر سخت حکم نامہ جاری کرنے کا اندیا، سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ کراچی میں آج پھر بادل برسیں گے، محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی، شام کے وقت کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے، درجہ حرارت 27 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان، ہوا میں نمی کا تناسب 74% ریکارڈ کیا گیا، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوا کا دباؤ کم ہونے کا امکان۔ 7ویں اسٹوڈنٹ اولمپکس گیمز اے لیول الفا کالج باسکٹ بال کا چیمپئن بن گیا، KMC اسپورٹس کمپلیکس میں فائنل کے لیے میدان سجا، سیڈر کالج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کا کہنا تھا تمام میچز جیت کر فائنل میں پہنچے تھے، کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اور لیاقت آباد ٹاؤن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری، جلوس کے راستوں اور محافل کے مقامات پر صفائی کے لیے اسپیشل ٹیمیں تعینات۔ ڈائریکٹر سینیٹیشن ناصر خان نے کہا کہ جلوس کے راستوں اور محافل کے مقامات پر صفائی کے بہترین انتظامات ہوں گے۔